कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ सब खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़े मोहब्बत की एपिसोड 34 लेकर हाज़िर हुए हैं। और कल की एपिसोड यानी नूर सुल्तान के एपिसोड पर आपके कमेंट पढ़कर आप यकीन करें दिल गार्डन गार्डन हो गया। लाइक सीरियसली एक एक कमेंट मेरे दिल को छुआ है। आप लोगों ने जितनी तारीफ़ की राइटिंग स्टाइल की और जितना भी मतलब मुझे एक भी जो आप लोग एक कमेंट भी जब मुझे अप्रिशिएट करने के लिए करते हैं ना, आप यकीन करें मुझे मेरा सिरों खून भर जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ फिर कि हर दिन अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाऊं और बोल्ड को कम कर दूं, ख़त्म कर दूं और राइटिंग पर अपने ध्यान दूं। और मुझे लग रहा है कि मैं ये कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं इस चीज़ को पुख्ता कर लूँगी और वो सिर्फ़ आपके सपोर्ट से होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम है। जो लोग हैं, अब मैं पता इतने सारे आप लोग हैं और आधे लोगों के नाम मुझे याद हो चुके हैं। आप यकीन करें मैं कमेंट देखती हूँ कि आ चुका है, इनका आ चुका है, आधे नाम मुझे याद हो चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का और इतने सब्र का। मैंने आपसे कल 2 की बात की थी, आप यकीन करें मैंने जब परसों पोस्ट लगाई थी मैं बिल्कुल स्किप कर चुकी थी कि कल मेरी कज़न की मायू थी। अब रात आप यकीन करें मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाने से पहले मतलब मैं तैयार कर लूँ। मैं वहाँ इतना लेट पहुँची हूँ 9 बजे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर रात बहुत देर हो चुकी थी। आते ही सो गई। सुबह ये एपिसोड कंप्लीट की। नाश्ते के बाद अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने घर का, आप यकीन करें मैंने कोई काम नहीं किया और बस आप लोगों का इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कितने अच्छे हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और मैं जो मतलब अगर कोई बुरा कमेंट नहीं कहूँगी, अगर कोई अपने दिल की बात कहता है मुझे वो बुरा नहीं लगता। बस मुझे ये लगता है कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें समझना चाहिए कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है। मुझ में भी नहीं थे, मैं अपनी बात बताऊँ इसलिए मैं समझती हूँ। मुझ में भी पेशेंस बहुत कम थे, बट गुज़रते वक्त के साथ अब आने लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अम, जो लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ वैसे भी बहुत मुश्किल होती हैं, तो इंतज़ार करते हैं आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एपिसोड अब आ रही है और शाम में दूसरी आ जाएगी। कल मेरी कज़न की मेहंदी है, परसों इंशाल्लाह उनकी बारात है। तो बस लेकिन मैं एपिसोड दूंगी, आपकी बातें कौन सुनेगा फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अच्छा मज़े की बात यह है कि ये जो मेरी कज़न है ना, ये हाफ़ इंडियन और हाफ़ पाकिस्तानी है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना आप, ये आपके पाकिस्तानी से? भाई बहुत सारे हैं। आधे पाकिस्तान के हमारे पास हैं, आधे पाकिस्तान में हमारे पास से गए हुए हैं। तो जो मेरी कज़न है इनकी मदर पाकिस्तानी है और फादर इंडियन है। और बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े की हमने रात, सच्ची। चलिए जी, बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। हो गई हमारी बात अब की। वक्त कहाँ गया है? ज़र बीबी ने आसर साहब के कमरे में आकर पूछा। इनके पूछने पर दारजी और ज़मदा बेगम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कि आप एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? मेरी बात का जवाब दें। मैं पूछ रही हूँ मेरा वक्त कहाँ पर गया है? इन्होंने इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए कहा। दारजी ने ज़मदा बेगम से नज़र हटाकर ज़र बीबी को देखा, जिनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। मैं पूछ रही हूँ दारजी, मेरा बेटा कहाँ पर है? कहाँ पर गया है? कहाँ भेजा है आपने इस औरत के साथ? वो 2 कदम आगे बढ़कर बोली। हमें नहीं पता, इन्होंने जवाब दिया। अच्छा, आपको नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो? इन्होंने खामोश तंज इन पर किया। हमें सच में नहीं पता। ज़मदा बेगम ने भी अपने शौहर की बात की पैरवी की। झूठ बोल रही हैं आप भुप्पी साहिबा, आपको सब पता है और आपको भी दारजी, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। कहाँ भेज दिया है आपने मेरे बेटे को इस औरत के साथ?
اب کی بار انہوں نے روتے ہوئے کہا، ہمیں سچ میں نہیں پتا زر کہ بخت خان جنان کو لے کر کہاں گیا ہے۔ زمدہ بیگم نے کہا، انہیں واقعی یہ نہیں پتا تھا کہ بخت جنان کو لے کر کہاں گیا ہے۔ بخت خان نے کل رات ان کے کمرے میں آ کے انہیں ساری بات بتائی تھی، اور یہ بھی کہ اسے شک ہے کہ مہندی میں ایسڈ گھر کے ہی کسی فرد نے ملایا تھا، لیکن وہ کس پر شک کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے صرف پوچھا تھا، جس کا خامیازہ اس کی معصوم بیوی نے بھگتا تھا۔ اس کی بیوی یہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ بھی اسے یہاں سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ بخت خان نے انہیں ساری بات بتا کر صرف یہ کہا تھا کہ وہ جنان کو کچھ دن کے لیے یہاں سے لے جا رہا ہے، لیکن کہاں، یہ اس نے ان دونوں کو بھی نہیں بتایا تھا، نہ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ تو بس حیران تھے کہ زر بی بی اس معصوم سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہیں۔ بخت خان ان سے اجازت لے رہا تھا، اور سب کچھ سن کر انہوں نے اسے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے آگے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اپنی خیر خیریت کا بتانے کے لیے ضرور کہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جنان کا بہت دھیان رکھنے کی ہدایت کی تھی، جس پر وہ صرف اپنے سر کو خم کر کر رہ گیا تھا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، یہ تو پتا ہوگا کہ کیوں گیا ہے؟ زر بی بی نے زمدہ بیگم کے پاس آ کر پوچھا۔ یہ بات تم زیادہ بہتر جانتی ہو زر، زمدہ بیگم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انداز جتانے والا تھا۔ اوہ، تو اس عورت نے بخت کو یہاں بھی اپنا رونا رونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ بخت اس کی باتوں میں آ کیسے جاتا ہے۔ اور ایک بات بخت نے اپنی بات بتائی۔ بخت نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی ماں پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ مجھ سے پولیس والوں کی طرح پوچھ تاچھ کر رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے اس کی بیوی کا ہاتھ جلایا ہے۔ وہ مجھ پر شک کر رہا تھا، اپنی ماں پر، اور یہ سب کچھ اس عورت کی وجہ سے۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اور آپ نے میرے بیٹے کو اس عورت کے حوالے کر کے اسے گھر سے ہی بھیج دیا۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بخت کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، زر بی بی نے زمدہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور لب غصے سے بھیجے ہوئے تھے۔ جنان نے بخت سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے جو سوال کیا خود سے کیا، جو اس کے دل میں تھا اس نے پوچھ لیا۔ تم نے نہیں کیا تھا، تم اسے منع کرتی تھی، لیکن تم نے تو منع کرنے کے بعد جو سلوک جنان کے ساتھ کیا، تمہیں اس سلوک پر ایک لمحے کے لیے بھی شرمندگی نہیں ہوئی؟ اس کے زخمی ہاتھ کو بے دردی سے دباتے ہوئے تمہیں اس کا درد کا احساس نہیں ہوا؟ اس کا ہاتھ اس گھر میں ہی کسی نے ایسڈ سے جلایا ہے، تمہیں چھوٹی بات لگتی ہے۔ آج مہندی میں ایسڈ ملا کر اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کل کو کھانے میں زہر ملا کر اسے کھلا دیں گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، وہ معصوم اپنی جان سے جائے گی۔ زمدہ بیگم غصے میں کہہ رہی تھی، میں وار سامنے کرتی ہوں، مجھے پیٹھ پیچھے وار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے اگر اس کا ہاتھ دبایا تھا تو سب کے سامنے، لیکن پھر کہوں گی کہ میں نے مہندی میں ایسڈ نہیں ملایا تھا، اور جہاں تک بات ہے اس کے مرنے کی، تو شوق سے مرے، لیکن ہماری جان چھوڑ دے، مجھے نفرت ہے اس سے،
بے انتہا نفرت، اور میں زندگی بھر سے نفرت کروں گی۔ اس نے میری بھتیجی کا حق مارا ہے، کہہ کر وہ ان کے کمرے سے جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر رکی اور پلٹ کر کہا، اس کا فون نہیں لگ رہا، اگر آپ کے پاس اس کا فون آئے تو کہہ دیجیے گا اس کی ماں اسے یاد کر رہی ہے اور گھر بلا رہی ہے، کہہ کر وہ ان کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی بھتیجی اتنی سخت کیوں ہے زمدہ؟ دار جی نے پوچھا۔ زر کا مزاج پہلے سے بھی بہت سخت تھا، لیکن عالمگیر کے بعد تو جیسے دل کی نرمی ہی ختم ہو گئی ہے۔ زمدہ بیگم نے دوپٹے سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، وقت کا فون آیا تھا آپ کے پاس؟ پھر انہوں نے پوچھا، نہیں فون تو نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کرے۔ انہوں نے اپنے فون کو اٹھا کر اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، فون آئے تو اس کی ماں کا پیغام اسے پہنچا دینا۔ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور تیمم کر کے ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ وقت کہاں چلا گیا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ انا اور احمد اس وقت لابی میں ایک ساتھ ٹہل رہے تھے جب انا نے احمد سے پوچھا، پوچھتے ہوئے اس کے اندر جلن اور غصہ پھوٹ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہاں گئے ہیں، مجھ سے بتا کر تھوڑی گئے ہیں۔ احمد نے اپنی جیکٹ کی جیب میں جیکٹ کی چین کو لگاتے ہوئے کہا، رات کو تو جو حالات تھے، اس کے بعد تو اس کا اس طرح سے جانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا وہ اس عورت کو اس کے گھر چھوڑنے تو نہیں چلا گیا؟ انا نے کچھ سوچ کر کہا، یہ بات سوچتے ہوئے ہی وہ جنان کو اس کے گھر چھوڑنے گیا ہے۔ انا کو خوشی محسوس ہوئی۔ لگتا تو نہیں، احمد نے جواب دیا۔ اس کی خوشی لمحے میں تحلیل ہوئی۔ اگر وہ چلی گئی تو ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات سمجھتے ہوئے انا ہنسنے لگی۔ بس ایک بات بتاؤ، تمہیں اس عورت کا ایکس منگیتر ملا کہاں سے؟ تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ایک پلر سے ٹیک لگا کر انا نے پوچھا۔ بس جب تمہیں کسی کو برباد کرنا ہو تو تم شدت سے اس کی بربادی کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہو۔ مجھے وقت کو برباد کرنا ہے، احمد نے کہا تو انا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے اس عورت کو اس سے دور کرنا ہے، احمد نے انا کے گھورنے پر کہا تو اس کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ وہ تو میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ عورت اس سے دور ہو جائے، اور اسے دور کرنے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ ہے، جاتی ہی نہیں۔ انا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر نفرت سے جنان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مہندی میں ایسڈ تم نے ڈالا تھا نا؟ احمد نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ انا نے اس کے انداز پر بڑی غور سے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم نے یہ کیوں کیا، اور تمہیں کیسے یقین تھا کہ وہ مہندی لگائے گی؟ احمد نے پوچھا۔ میں کسی کام کی وجہ سے یسریٰ کے پاس گئی تھی، جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے وہ عورت یسریٰ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ میں وہیں رک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ بس ساری بات سن کر میں نے یہ پلان بنایا، میں نے مہندی لی، اس میں ایسڈ ڈالا اور ایک کون بنا کر پہلے ہی الگ رکھ دیا۔ پھر جب سب گھر والے مہندی لگانے میں بزی تھے، تب میں خاموشی سے جا کر اس مہندی کو
اس مہندی کے کون کو لے آئیں، اور جب وہ عورت تڑپ کر اس کمرے سے نکلی اور سب اس کے پیچھے گئے، تب میں نے جلدی سے وہ مہندی کا کون اٹھا لیا تھا، اس لیے میں پکڑی نہیں گئی۔ انا نے کہا، بڑی شاطر دماغ ہو تم۔ احمد نے کہا تو اس کی بات پر انا ہنسنے لگی۔ تم بھی کچھ کم نہیں، تم نے بھی تو اس کے سابقہ منگیتر کو ڈھونڈ کر اس دن بازار میں اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بتاؤ مجھے، کہاں ملا وہ تمہیں؟ انا نے بھی رازدانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اسے ڈھونڈنے کے کام پر لگایا تھا۔ 2 دن میں مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ تیسرے دن میں نے اسے فون کر کے ملنے کے لیے بلایا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر جنان کا نام لینے پر وہ مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ تم یقین کرو، اس کی باتوں نے تو میرا کام آسان کر دیا۔ وہ جنان کو چھوڑ کر شرمندہ تھا، اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اس کا کہنا تھا اس نے اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر وہ سب کیا۔ اگر وہ ان کے سامنے اس طرح کا مطالبہ نہ رکھتا تو آج جنان اس کی ہوتی۔ اس کا کہنا تھا کہ انہیں لگا تھا وہ لوگ مان جائیں گے، اور جنان کے باپ مان بھی گئے تھے، لیکن ان کے دادا نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اسے رشتہ ختم ہونے کا بہت افسوس ہے، اور اس سے زیادہ افسوس اسے اس بات کا ہے کہ جنان کو ہاتھوں ہاتھ کسی اور کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس نے مجھ سے بتایا کہ اسے جنان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اس کا فوٹو دیکھا تھا، تب اسے وہ بے حد پسند آئی تھی، اور پھر کہیں اس نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور وہ اس کی ایک جھلک کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی ایک جھلک میں دل کا مریض بن گیا تھا۔ پھر میں نے اسے سب بتا دیا کہ وہ دشمن خاندان کے بیٹے کے نکاح میں دی گئی تھی، اور جس کے نکاح میں دی گئی وہ میرا کزن ہے۔ وہ شوق ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اسے ہمارے گھر میں نہ وہ مقام مل رہا ہے، نہ وہ محبت، نہ عزت۔ وہ ہمارے گھر میں باندھیوں کی طرح رہ رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو اسے زندان سے آزاد کرا کر لے جا سکتے ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیسے؟ پھر میں نے اسے راستہ دکھایا، بغاوت کا راستہ، اپنی محبت کو پانے کا جنون کا راستہ۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اسے چھوڑنے کا افسوس ہے اور اس سے محبت بھی ہے تو پھر تمہیں پورا حق ہے اپنی محبت کو پانے کا۔ بس وہ میری باتوں میں آ گیا۔ قسم سے، دل کے ہارے لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی کہو مان لیتے ہیں۔ وہ بھی مان گیا۔ اب اس بیچارے کا مقصد صرف جنان کو پانا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اس کا برین واش کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کب تک اس کا برین واش ہوتا ہے اور کب وہ ان دونوں کی زندگی میں زلزلے کی طرح آتا ہے۔ احمد خبیث ہنستے ہوئے بولا، مجھ سے زیادہ ماسٹر مائنڈ ہو تم، پتہ ہے تمہیں؟ انا نے کہا، ہاں پتہ ہے۔ احمد نے ہنس کر کہا تو اس کے ہنسنے پر انا بھی ہنس دی۔ ہنستے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالی ماری۔ مجھے ہر حال میں وقت چاہیے، انا نے کہا۔ مل جائے گا، تھوڑا صبر۔ احمد نے دائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو انا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ احمد کو اس لڑکے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس دن بازار میں مل کر بخت خان نے اس کی کتنی عزت افزائی کی تھی، اسے کتنی دھمکیاں لگائی تھیں۔ اگر وہ لڑکا احمد کو یہ بتا دیتا تو احمد جو اتنا خوش ہو رہا تھا، خوش ہو کر انا کو یہ بتا رہا تھا، اس کی ساری خوشی ملیح میٹ ہو جاتی، وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کو جانے
आप इनको जाने दें, आप मेरे पास रुक जाएं। बख्त खान और जनान अहमद के घर से जा रहे थे जब हसन ने इनके जाने का सुनकर रोना शुरू कर दिया। हम कैसे रुक सकता है हसन, जनान ने इसे प्यार से अपनी गोद में लेते हुए कहा। क्यों नहीं रुक सकती, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे शादी करूँगा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप यहीं रुक जाएं मेरे पास, आप इन गंदे पुलिस वाले अंकल को जाने दें, आप मेरे पास रुक जाएं। वो अपनी नन्ही नन्ही बाहें इसके कंधे पर डालकर अपना गाल इसके कंधे पर रखते हुए बोला। बख्त खान इस नन्ही फितने की बात पर हैरत और बेयकीनी से लब भींचे इसे देख रहा था, जबकि जनान इसकी बात पर हंसने लगी। प्यार तो हमको भी आपसे हो गया है, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकता है ना, हमारा शादी हो चुका है। जनान ने अपने दाएं हाथ इसके फूले फूले गालों पर रखते हुए कहा। अगर आपको भी मुझसे प्यार हो गया है तो मुझे छोड़कर मत जाएं। हसन ने कंधे से सर उठाकर अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। इसके घर वाले इसकी बात पर हंस रहे थे और थोड़े शर्मिंदा भी हो रहे थे, लेकिन वो क्या करते, इनका नन्हा फितना था ही ऐसा। बेटा आपसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती है, बेटा आपसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती हैं। बख्त खान ने इसके पास आकर इसके गाल को चुटकी में भरते हुए कहा। हसन ने एकदम इसके हाथ को झटक दिया। जनान इसकी इस हरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगी। इसको अपनी मुस्कुराहट छुपाता देखकर बख्त खान ने इसे आंखें छोटी करके घूरा। चलें बेटा, अब आप अपनी आंटी को छोड़ दें, हमें निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि बर्फबारी दोबारा से तेज होनी शुरू हो जाए और हम यहीं फंस जाएं। और अब तो मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं रहूँगा, चाहे मुझे गाड़ी में ही दिन रात क्यों न गुजारने पड़े। ये बात इसने दिल में कही। हाँ बेटा हसन, इधर आओ, आंटी अंकल को जाने दो, मामा ने जनान की गोद से हसन को लेते हुए कहा। वो रोता रहा, लेकिन फिर इन्होंने इसके रोने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर से निकलते हुए बख्त खान ने तीनों बच्चों को पैसे दिए। वो नहीं ले रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती देकर आ गया। आप दोनों फिर आइएगा, मामा ने कहा। इंशाल्लाह, जनान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बिल्कुल, ताकि फितना फिर तुम पर डोरे डाले। बख्त खान ने दिल में सोचा और जनान को घूरा, फिर इमामा को देखकर बस मुस्कुराकर रह गया। फिर वो लोग इन सब से मिलकर वहाँ से निकल गए। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी जब इस छोटे से फितने ने मेरा हाथ झटका था, गाड़ी ड्राइव करते हुए बख्त खान ने कहा। आपने इसके गाल को चुटकी में भरा था और बड़ी सख्ती से भरा था, हमने देखा था। इसका फूला हुआ गाल बिल्कुल सुर्ख हो गया था। इसने सही आपका हाथ झटका, जनान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ सब सही है तुम्हारे लिए, एक मुझे छोड़कर, बख्त खान ने किलसते हुए कहा। एक बात और, हम तुमसे कब मोहब्बत करता है, हमने कब कहा हमको तुमसे मोहब्बत है? जनान ने इसकी बात याद आते हुए तफ्शीशी अंदाज में पूछा। नहीं करती, बख्त खान ने हंसकर पूछा। जी नहीं, हम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसने सफाचट इनकार किया। चलो ठीक है, मान लिया। बख्त खान ने बिना किसी बहस के सरेंडर कर दिया। तुमको हमसे मोहब्बत हो गया है? कुछ सोचकर वो बोली। जी नहीं, मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं हुई है। बख्त खान ने हाथों हाथ बदला उतारा। बख्त खान के कहने पर वो मुंह बनाकर से देखने लगी, फिर रुख फेर कर बैठ गई।
کیا ہوا، برا لگا؟ بخت خان نے اس کے رخ پھیرنے پر پوچھا۔ اس کی بات کا جنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بخت خان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اسے بات کرنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتی کہ ہماری لگیج ٹرالی میں تمہارا کپڑا کیا کر رہا ہے، لیکن فی الحال وہ چپ رہی اور خاموشی سے باہر کے نظر آتے منظر کو دیکھنے لگی۔ انہیں سفر کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ جگہوں کی نیم پلیٹ پڑھتی حیران ہو رہی تھی۔ یہ جگہیں تو گلمرگ جاتے ہوئے نہیں پڑتی، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پھر رخ پھیر کر بخت خان کو دیکھا۔ خان، سچ سچ بتاؤ، تم ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ جنان نے اب کی بار کچھ سختی سے پوچھا۔ تمہارے گھر، بخت خان نے سکون سے جواب دیا۔ یہ گلمرگ کا راستہ نہیں ہے خان۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر سے کم باہر نکلتا تھا، لیکن اتنا انجان نہیں ہم کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ کون سا راستہ ہمارے گھر کو جاتا ہے، ہمارے شہر کو جاتا ہے، جنان نے کہا۔ لہجے میں سنجیدگی اور سختی دونوں تھی۔ میں نے کب کہا میں تمہیں گلمرگ لے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا میں تمہیں تمہارے گھر لے جا رہا ہوں۔ بخت خان کا سکون ہنوز تھا۔ کون سے گھر؟ وہاں جہاں ہمارا کوئی عزت نہیں، جہاں ہر وقت ہم کو ذلیل کیا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں مارنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، جہاں ہمیں تکلیف دینے کے نئے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ تم اس گھر کا بات کر رہا ہے خان؟ جنان تیز لہجے میں بولی۔ اپنا لہجہ درست اور آواز نیچے کرو۔ بخت، مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخت خان نے ایک دم اسے ٹوکا۔ جنان کا گستاخ لہجہ اور اونچی آواز اسے قطعی پسند نہیں آئی۔ کیا درست کریں ہم؟ اپنے لہجے میں؟ ہم نے سچ کہا، بس بات یہ ہے کہ تم سے سچ سنا نہیں جا رہا، جنان نے غصے سے کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا اور بخت خان بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ قریب آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ اپنی جگہ پہنچے۔ باہر نکلو، بخت خان گاڑی سے نکل کر پیسنجر سیٹ کی طرف آیا اور گیٹ کھول کر منہ پھلائے بیٹھی جنان سے کہا۔ جنان نے پہلے سے پھر اس آس پاس دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دور دور چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ انہیں بعد میں دیکھ لینا، پہلے گاڑی سے نکلو۔ اسے ادھر ادھر دیکھ کر بخت خان نے کہا تو جنان منہ بناتی گاڑی سے اتری۔ اس کے اترنے کے بعد بخت خان نے ڈگی کھول کر لگیج ٹرالی نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے پاس آ کر اس نے ہینڈ کیری سے گھر کی چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر جنان خاموشی سے اندر چلی گئی۔ گھر چھوٹا لیکن بے حد خوبصورت تھا۔ پورا گھر کشمیری طرز پر بنا ہوا تھا۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ جنان نے پلٹ کر بخت خان سے پوچھا، جو لگیج ٹرالی سائیڈ میں رکھ رہا تھا۔ تمہارے گھر؟ اوور کوٹ اتار کر وہیں پڑی کرسی پر ڈالتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ اس کی بات پر جنان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرے بابا کا گھر ہے، انہوں نے جب لیا تھا جب ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہوئی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بخت خان نے جواب دیا۔ تو تم ہم کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ جنان نے پوچھا۔ اس کے سوال پر
बख्त खान ने उलझ कर से देखा। क्यों लेकर आया है मतलब? मैंने कहा था मैं तुम्हें हमारे घर ले जा रहा हूँ, तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ, तो ले आया मैं तुम्हें तुम्हारे घर। अब कुछ दिन यहाँ सुकून से रहना, यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बख्त खान ने कहा, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको हमारे घर जाना है, तुम हमको अभी के अभी गुलमर्ग छोड़ कर आओ। जनान ज़िद्दी लहजे में बोली। इसकी ज़िद पर बख्त खान ने इसे आंखें दिखाई। तुम हमको इस तरह आंखें नहीं दिखा सकता, हमको अभी के अभी हमारे घर छोड़ कर आओ। हम उस घर से अपने घर जाने के लिए निकला था, यहाँ आने के लिए नहीं। वो इसकी घोड़ी को किसी खातिर मिलाए बगैर बोली। क्यों जिद करती हो तुम? कहाँ से सीखी है ये बेजा जिदे? बख्त खान ने इसके सामने आकर पूछा। देखो खान, इस तरह की बात करके तुम हमको बरगला नहीं सकता। तुमने हमसे वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर रहा है। जनान ने 2 कदम पीछे लेकर कहा। बख्त खान का करीब आना अब इसके लिए खतरे से खाली नहीं था। मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे घर ले आया। बख्त खान ने इसके 2 कदम पीछे होने को बड़े गौर से देखते हुए कहा, यह हमारा घर नहीं है। जनान ने कहा, यही तुम्हारा हकीकी घर है। बख्त खान ने 2 कदम का फासला ख़त्म करके इसके सामने आकर कहा, तुम्हारे कहने से? जनान ने पूछा। मेरे कहने से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से। बख्त खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमको कुछ नहीं पता, हमें अपने घर गए हुए बहुत वक्त हो चुका है। तुमने हमसे वादा भी किया था कि युसरा का एंगेजमेंट होने के बाद तुम हमको खुद हमारे घर छोड़ कर आएगा। अब तुम अपना वादा पूरा करो, हमको छोड़ कर आओ। जनान ने फिर कहा, बड़ी ज़िद्दी हो तुम। बख्त खान अपनी पैंट के जेबों में हाथ डालकर इसके करीब होता हुआ बोला, ये तुम हमारे पास क्यों आ रहा है? दूर रहो। जनान ने अपना बायां हाथ इसके सीने पर रखकर अपने और उसके दरमियान दूरी बनाते हुए कहा, अब तुम मुझे खुद से दूर रख सकती हो? बख्त खान ने एक दम इसकी कलाई पकड़कर झटका देकर इसे अपने करीब करते हुए कहा। बख्त खान के झटका देने पर वो इसके सीने से जा लगी। देखो खान, हम एक बार बेबस हो गया है। अगर तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारे आगे बेबस हो जाएगा तो ये तुम्हारा गलत फहमी है। जनान ने अपने जख्मी हाथ को उसके सीने पर रखकर दोनों के दरमियान कुछ फासला कुछ लिखा गया, सॉरी, फासला बनाते हुए कहा। इसकी बात पर बख्त खान के होंठ पर तबस्सुम फैल गया। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो कह रही हो तुम कह रही हो। बख्त खान ने इसकी सब्ज आंखों में देखते हुए कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने बात शुरू किया है, लेकिन हम बता रहे हैं आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने बात शुरू किया है, लेकिन हम बता रहा है आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हमसे दूर रहो और हमको हमारे घर छोड़ कर आओ। तुमने हमसे वादा किया था, अपना वादा निभाओ। जनान बोली, वादे तो होते ही टूटने के लिए हैं जनान बख्त खान। बख्त खान इसकी हालत से मज़े लेते हुए बोला। बख्त खान की बात पर जनान ने कुछ नाराज़गी से इसे देखा। हमने तो सुना था पठान अपनी ज़बान का बड़ा पाबंद होता है। एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाता है, फिर क़यामत आ जाए लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरता। लेकिन तुम तो अपनी बात से फिर गया। जनान ने कहा जनान ने कहा, मैं तो नहीं फिरा। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आया। बख्त खान ने सुकून से जवाब दिया और इसका हाथ छोड़कर
सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। घर बेहद साफ सुथरा था। बख्त खान ने एक चाबी केयर टेकर को दी हुई थी। वो वक्तन फवक्तन आकर घर को साफ करके चला जाता था। कल रात भी घर से निकलने से पहले इसने केयर टेकर को घर में खाने का कुछ दिन का सामान रखने के लिए कह दिया था। शायद वो सुबह आकर खाने का सामान और घर साफ करके चला गया था। तुम्हें कुछ खाना है? बख्त खान ने दीवार से टेक लगाई खड़ी जनान से पूछा। जवाब में जनान ने नाराजगी से इसे देखा। अच्छा, कहवा तो पियोगी? इसकी नाराजगी से देखने पर बख्त खान ने पूछा, हमको कुछ नहीं खाना पीना, तुम खाओ जो तुमको खाना पीना हो। जनान ने नाराजगी से जवाब दिया और इसे बख्त खान के धोखे पर गुस्सा आ रहा था। चलो, कल रात जो कुछ हुआ इसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। वो इतनी थक चुकी थी, इतनी बेबस हो चुकी थी कि इसे किसी सहारे की जरूरत थी और बख्त खान ने अपनी गुर्बत में समेट कर इसे वो सहारा दिया। लेकिन अब तो वो इसकी बेबसी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। इसने सोचते हुए बख्त खान को देखा जो किचन की तरफ जा रहा था। इसके वापस आने तक वो वहीं खड़ी रही। मैंने तुम्हें खड़े रहने की सज़ा नहीं दी, बैठो, तुम्हारा ही घर है। जनान को वहीं खड़ा देखकर बख्त खान ने कहा। जनान कोई जवाब दिए बगैर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। बख्त खान ने इसके सामने कहवे का कप रखा। हमको नहीं पीना, इसने कुछ खुफी से कहा। बख्त खान ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से इसके सामने वाले सोफे पर बैठकर कहवा लिखा गया कहवा पीने लगा। इसको इतने रिलैक्स मूड में देखकर जनान का मूड और ख़राब हो गया। हम यहाँ कब तक रहेगा? जनान ने पूछा। जितने दिन तुम चाहो इतने दिन, बख्त खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और अगर हम कहें हमको अभी यहाँ से जाना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस घर लेकर चलूँगा। हमको तुम्हारे इस घर में नहीं जाना, हमको हमारे घर जाना है, जनान बोली। ये तो फ़िलहाल मुमकिन नहीं। बख्त खान ने कहवा ख़त्म करके कप को साइड टेबल पर रखते हुए कहा। जनान इसके जवाब पर और गुस्सा हुई, लेकिन बोली कुछ नहीं। कहवा पियो और गुस्सा कम करो, बख्त खान ने कहा। हमको नहीं पीना, जनान कुछ गुस्से में बोली और इसका मूड हर गुजरते सेकंड के साथ ख़राब हो रहा था। अब तो सुबह वाली कैफियत भी ख़त्म हो गई थी। बख्त खान अपनी जगह से उठा और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर कहवा उठाकर किचन की तरफ चल दिया। 2 मिनट बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में गरम कहवा था। जल्दी पियो, ठंडी कॉफ़ी है। इसकी तुम्हें जल्दी पियो, ठंड काफ़ी है, इसकी तुम्हें ज़रूरत है। दोबारा कप इसके सामने करते हुए बख्त खान ने कहा, तुमको अपना कान का इलाज कराना चाहिए खान, तुमको एक बार का कहा सुनाई नहीं देता। जनान ने बार बार इसके मना करने के बावजूद इसकी एक रट पर कहा, ये पीती रहोगी तो गर्म रहोगी, वरना गर्म करने का दूसरा तरीका। बख्त खान ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी, लेकिन जनान इसकी अधूरी बात का मतलब समझते हुए इसे घूरने लगी। दूसरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं दूसरा तरीका ना अपनाऊं तो शराफत से पियो। बख्त खान इसकी घूरी को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। इसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट उभरी थी।
اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر جنان نے ایک دم اس کے ہاتھ سے قہوہ لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ تو پھیلتا جا رہا تھا۔ قہوہ پی کر اس نے کپ پٹکنے کے انداز میں سامنے رکھ دیا۔ بخت اس کی حرکت پر مسکرائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ چلو تمہیں بیک یارڈ دکھاتا ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر بخت اسے بیک یارڈ میں لے آیا۔ بیک یارڈ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ وہاں پر گملوں میں ہر طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ بیک یارڈ کو پوری طرح لکڑی کی چھت سے ڈھکا ہوا تھا۔ لکڑی کی چھت میں بیچوں بیچ ہک میں جھولا بھی ڈالا ہوا تھا۔ یہ جھولا کس کا ہے؟ یہ جھولا کس کے لیے تھا؟ جنان نے بخت خان کا ہاتھ چھوڑ کر جھولے کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے بابا نے یسریٰ کے لیے بنوایا تھا۔ جب بھی ہم لوگ ان کے پاس آتے تھے تو میں اور یسریٰ یہاں گھنٹوں کھیلا کرتے تھے۔ میں اسے اس جھولے پر جھلاتا تھا۔ اس نے لوہے کی زنجیروں کو چھوتے ہوئے کہا۔ یسریٰ کو جھولنا پسند تھا؟ جنان نے لکڑی کی پٹی کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، تبھی تو بابا نے اسپیشلی اس کے لیے بنایا تھا، بخت خان نے کہا۔ جنان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بخت خان اس جھولے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے گزرا زمانہ یاد کر رہا ہو۔ تم جھولو گی؟ بخت خان نے ایک دم جنان سے پوچھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ کیا؟ اس نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں تم جھولو گی؟ بخت خان نے دوبارہ اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے، کہہ کر وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ اپنے پیر زمین پر رکھ کر وہ پیچھے ہوتی۔ اس سے پہلے بخت خان نے لوہے کی زنجیر کو دونوں طرف سے پکڑ کر جھولے کو پیچھے کیا۔ جنان نے پلٹ کر ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ پیچھے لے کر آہستہ سے اس نے زنجیر کو چھوڑ دیا۔ جھولا آگے بڑھ گیا۔ ہوا کے دوش پر جنان کے سنہرے بال اڑنے لگے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر بخت خان کو دیکھا اور مسکرا دی، نرم، خوبصورت، دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ۔ وہ پیچھے آئی۔ بخت خان نے دوبارہ زنجیر کو پکڑ کر اسے کھینچا اور پھر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ اس بار جنان ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی خاموش فضا میں جل ترنگ بن کر گونجنے لگی، کسی خوبصورت ساز کی طرح۔ کتنی دیر بخت اسے جھلاتا رہا، پھر رک کر وہ پھولوں کی سمت بڑھا اور وہاں سے بہت خوبصورت سرخ رنگ کا ادکھلا گلاب توڑ کر دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس کے سنہرے بالوں کی زینت بنا دیا۔ جنان نے اس کی حرکت کو بڑی غور سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے سنہرے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو جنان بنا پلکیں جھپکائے ایک ٹک اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی بخت خان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی نظریں چرا گئی۔ بخت خان اس کی اس حرکت پر محض مسکرا دیا۔ اندر چلیں، ہم کو ٹھنڈ لگ رہا ہے۔ بخت خان کے دیکھنے پر وہ جلدی سے جھولے سے اٹھی اور بولی، جو حکم میرے آقا۔ بخت خان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے دلفریب انداز میں کہا تو جنان کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ اف، حرکتیں تو دیکھو پولیس والے کی، اس نے دل میں سوچا اور ایک دم پلٹ کر اندر کی طرف چل دی۔ بخت خان نے اس کی حرکت پر ہنس دیا۔ ہم کو آرام کرنا ہے، اندر آ کر اس نے بنا پلٹے بخت خان سے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ بخت خان اس کے حکم
کا غلام بنا بولا، کتنا کمرہ ہے اس گھر میں؟ اب کی بار جنان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 کمرے ہیں اور ایک اسٹور روم ہے۔ بخت خان نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، 1 کمرہ تمہارا، 1 کمرہ ہمارا۔ اب تم ہم کو بتاؤ ہم کس کمرے میں رہے؟ وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی ویسے ویسے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا؟ بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے اس طرح پوچھا جیسے اسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ہم کہہ رہا ہے اوکے، میں یہ پتہ نہیں کیوں ایسے نہیں لکھا گیا۔ ہم کہہ رہا ہے ہم کو ہمارا کمرہ دکھاؤ۔ جنان نے دوبارہ کہا، میڈم یہ ہمارا اور تمہارا کمرہ کب سے ہونے لگا؟ بخت خان دونوں کے درمیان کی دوری ختم کر کے اس کے عین سامنے آ کر بولا، آج اور ابھی سے تم نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، تم کو اس کا سزا تو ملنا چاہیے۔ جنان گردن اٹھا کر بولی، میں نے تم کو کیا دھوکہ دیا؟ بخت خان نے جھک کر براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم کو ہمارے گھر جانا تھا، تم نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ تم یسریٰ کا انگیجمنٹ کے بعد ہم کو ہمارے گھر چھوڑ کر آئے گا، لیکن تم تو اپنا وعدہ سے مکر گیا۔ وہ منہ پھلا کر بولی، تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو، اتنے حسین اور خوبصورت موسم میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر؟ کچھ تو رحم کرو یار، ایسے موسم میں تو اپنے شوہر کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ بخت خان اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بولا تو جنان کے گال جو پہلے گلابی ہو رہے تھے اب اس کی بات پر ایک دم سرخ ہو گئے۔ تم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کچھ سمجھا نہیں۔ جنان نے خود کھلا تعلق سے ظاہر کرتے ہوئے کہا، رہنے دو بیبی، جھوٹ مت بولو، تمہارے سرخ گال بتا رہے ہیں کہ تم میری بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھی ہو۔ بخت خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا تو جنان کی سانسیں لمحے کو اٹک گئی تھی۔ دیکھو خان، تم ہر بار ہمارا مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنان نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا، میں نے کب تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا، یہ جو تم جس طرح کا باتیں کر رہا ہے، مطلب ہم کو ڈرانے کا، یہ تم اس لیے کر رہا ہے نا کیونکہ ہم اکیلا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم ہمارا مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جنان بخت خان کی ذو معنی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کون کافر تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ بندہ تو اپنی معصوم سی بیوی کو بتا رہا ہے۔ بخت خان نے اپنا نچلا لب کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، بیوی کو سب پتہ ہے، بیوی کو برگلانے کی کوشش مت کرو۔ جنان اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ بخت خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیسا ڈیل؟ وہ بولی، ڈیل کچھ ایسی ہے جس میں تمہارا فائدہ اور میرا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے سامنے یہ ڈیل رکھ رہا ہوں۔ بخت خان نے کہا، ڈیل ہے کیا یہ بتاؤ؟ وہ پھر بولی، اب ہم جب قریب ہوں گے جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آ جاتی، اب ہم جب تک قریب نہیں ہوں گے جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آ جاتی، مطلب اب ہم ایک تمہاری مرضی سے ہوں گے۔ بخت خان نے کہا، اس کی ڈیل پر جنان حیران ہوئی، پھر مسکرائی، ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ بخت خان نے بڑی دلچسپی سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔
تم نے بولا نا کہ تم اب جب ہمارے قریب نہیں آؤ گے جب تک ہم تمہیں خود نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو ڈرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنان نے کہا۔ اس کی بات پر بخت خان کے ہونٹوں پر اس کی مسکراہٹ سے زیادہ گہری مسکراہٹ ابھری۔ تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ جنان نے پوچھا۔ تمہارے خوش ہونے پر، اس نے کہا۔ ہمارے خوش ہونے پر تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کیونکہ تم بہت بھولی ہو، اس لیے۔ بخت خان نے جھک کر اپنی شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ وہ بولی۔ مطلب یہ کہ جتنا تم خوش ہو رہی ہو، اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ تم زیادہ دن میری غربت سے دور نہیں رہ سکتی۔ بخت خان نے دائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو جنان سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہم کون سے کمرے میں رہے گا؟ سوال چنا اور جواب گندم دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، بخت خان نے کہا۔ خان ہم الگ؟ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے بخت خان نے جھک کر اس کے پیروں کو پکڑا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خان چھوڑو ہم کو، وہ اپنی نازک ہتھیلیاں اس کی پشت پر مارتے ہوئے بولی۔ بخت خان بنا کوئی رد عمل دیے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ تم شرافت سے لیٹ جاؤ۔ انگلی اٹھا کر بخت خان نے اسے وارن کیا تو وہ ایک دم لیٹ گئی۔ ایک بات بتاؤ کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہی رہے گا؟ کیا تم بھی ہمارے ساتھ یہی رہے گا؟ اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، آتش دان میں لکڑیاں ڈالتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ تم کو اپنے ڈیوٹی نہیں جانا؟ اس نے پوچھا تو بخت خان نے پلٹ کر اسے دانت کھچکھچاتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے آج تک کسی نے مجھ سے اتنے سوال نہیں کیے جتنے سوال تم مجھ سے کرتی ہو، نہ ہی کسی نے مجھے اتنا پریشان کیا جتنا پریشان تم مجھے کرتی ہو۔ کہتے ہوئے بخت خان نے لکڑیوں پر مٹی کا تیل ڈالا اور پاس میں رکھی ماچس سے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جنان منہ بنا کر رہ گئی۔ ہم نے تم سے صرف تمہارے ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا ہے، جاؤں گا، یہیں سے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے بخت خان بیڈ پر آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس کے پہلو میں لیٹتے ہی جنان نامحسوس طریقے سے تھوڑا سا اس سے دور ہوئی۔ کھسک کر جیسے اس نے کروٹ لی ویسے ہی بخت خان نے ایک دم اس کی طرف کروٹ لے کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے اسے کھینچ کر اس کی نازک پشت کو اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ ڈیل میں دور سونے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بخت خان نے اس کے وجود میں اسپارک سا دوڑا گیا۔ اب سو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود اپنی ڈیل توڑ دوں، بخت خان نے کہا تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ پھر کچھ دیر بعد اسے بخت خان کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر سو جاؤ۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب جنان کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے پلٹ کر بخت خان کی سائیڈ دیکھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور ہاتھ منہ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تب بھی اسے بخت کمرے میں نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی اور کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ سیدھا کچن میں چلی گئی۔ بخت خان
एप्रन बांधे ब्रेकफास्ट बना रहा था। इसने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था। जनान छोटे छोटे कदम लेकर इसके करीब आकर खड़ी हो गई। इसके करीब आने पर बख्त खान ने इसके तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराकर इसने कहा। गुड मॉर्निंग, जनान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इन 2-2.5 महीनों में ये पहली बार था जब वो उठकर खुश हुई थी। मैंने ऑमलेट और टोस्ट बना लिए हैं, तुम ये कहवा पी कपों में पलट लो। बख्त खान ने कहा तो वो जो इसे देख रही थी इसके कहने पर सर को इस बात में हिलाती कहवा पलटने लगी। खाने का सारा सामान घर पर ही है। मैंने केयर टेकर की बहन से कह दिया है कि वो आकर तुम्हारे लिए खाना बना जाएगी। शाम को ड्यूटी से लेट हो जाऊंगा क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम सेफ हो। सेफ बोले, सॉरी, सेफ सेफ हो, ओके, हाँ सेफ ही तो लिखा है। बख्तान कह रहा था और वो खामोशी से सर को खम दे रही थी। चलो मैं तो चलता हूँ, वैसे ही लेट हो गया हूँ और पुलिस स्टेशन पहुँचने में भी करीब 1.5 घंटा लग जाएगा। कहते हुए बख्तान अपनी कुर्सी से उठा और ऊपर ओवरकोट पहनकर जनान के पास आया और झुककर इसके माथे पर लब रख दिए। गेट बंद कर लो और अपना ध्यान रखना, थोड़ी देर में वो लड़की आ जाएगी। इसका हाथ थाम कर इसे कुर्सी से उठाया और मेन गेट पर आकर दोबारा इसके माथे पर लब रखकर वो ड्यूटी के लिए निकल गया। इसे ज़्यादा देख कर न जाने क्यों जनान के दिल को कुछ अजीब एहसास हुआ था। इसका दिल किया कि इसे रोक ले, लेकिन फिर अपनी सोच को झटकती वो अंदर आई और दोबारा लॉक कर लिया। अल्लाह तुमको अपने अमान में रखे। अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने दिल से बख्तान के लिए दुआ की। ओके, जारी है। आगे के एपिसोड ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाले हैं। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट किस्त में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।